إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ ہے کہ اللہ نے اگر اپنے بندوں کو جنت سے نوازنا ہے تو پہلے آزماتے ہیں، اگر جہنم سے بچانا ہے تو تب بھی آزمائش کے بعد یہ سارے معاملات آتے ہیں۔ اور دنیا میں اندر بھی فطرت ہے کہ جب تک کسی کا امتحان نہ لیا جائے اسے پروموشن نہیں ملتی، اسے پہلے سے دوسری منزل تک بھی جانا مشکل ہے جب تک وہ امتحان سے نہ گزرے۔ اسی طرح جنگ احد کے اندر جب مسلمانوں کو ایک سخت تکلیف اٹھانی پڑی تو بہت سے لوگ بددل بھی ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی بددلی کو ختم کرنے کے لیے ان آیات کو نازل فرما کے یہ بات بتائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا گمان کرتے ہو کہ جنت ویسے ہی مل جائے گی؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، کہ اللہ تمہارے متعلق دیکھے گا نہیں کہ کون جہاد کرتا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی انسان کے متعلق پتہ اسی وقت چلتا ہے جب وہ آزمائش میں آتا ہے۔ اچھے وقتوں کے تو سب دوست ہوتے ہیں، لیکن جب خدا نخواستہ کوئی کسی پہ آزمائش آئے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا کون برا، کون دوست اور کون دشمن ہے۔ دنیا کے معاملات میں بھی یہی امتحان ہے، اور آخرت کے معاملے میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے کہ وقت آنے پہ کون میری دین کا مددگار بنتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے۔ کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا، گزشتہ آیات میں ہم نے اس سبق میں پڑھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کے نکلے نا، تو یہ چند کلومیٹر کا سفر تھا، تو ابھی مقام شوط پہ پہنچے تھے تو 300 لوگ جو جن کے دلوں میں نفاق تھا، جو پلاننگ کر کے یہ چلے تھے، انہوں نے لشکر سے الگ ہو گئے، جی ہم باہر جا کے نہیں لڑ سکتے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ حقیقتاً بات ماننے یا نہ ماننے کی بات نہیں تھی، حقیقتاً وہ لوگ مسلمانوں کو بددل کرنا چاہتے، تو اللہ رب العزت نے معیار لگا دیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا گمان کرتے ہو کہ جنت ویسے ہی مل جائے گی؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اللہ دیکھے گا کہ کون تم میں جہاد کرتا ہے، ويعلم الصابرين، اور کون صبر کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَلْقَوْهُ،
کیا اس سے پہلے تم موت کی تمنا نہیں کرتے تھے کہ وہ ہم اسے ملیں گے؟ یعنی جو بدر کی جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے نا، وہ پھر کہا کرتے تھے اگر موقع آیا تو ہم بھی اپنے جوہر دکھائیں گے، ہم بھی کوشش کریں گے تاکہ شہدائے بدر کی طرح ہم بھی اللہ کے ہاں مقام پا جائیں۔ تو اللہ رب العزت اس بات کو یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، کہ اس سے پہلے تم تمنا نہیں کرتے تھے موت کی کہ تم اسے ملو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب وہ وقت آیا ہے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، اب مت دل کیوں ہوتے ہو؟ پچھلی آیت میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ بعض کو شہید کرنا چاہتے تھے تاکہ انہیں عزت اور شرف ملے۔ ہم آگے جا کے یہ پڑھیں گے کہ شہدائے احد جب اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے انہیں جنت میں داخل کیا اور پھر پوچھا تھا کہ کیا چاہتے ہو، اور انہوں نے کہا تھا جو نعمتیں اللہ نے تو نے دی ہیں اس سے آگے ہماری سوچ ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ جو کچھ اللہ تو نے ہمیں دیا ہے یہ پچھلوں کو پتا چل سکتا ہے، اللہ نے کہا کیوں نہیں پتا چل سکتا؟ آگے ہم پڑھیں گے یہ بات۔ اللہ رب العزت نے پھر آیتیں اتار کے پچھلے لوگوں کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ جو اللہ کے رستے میں کٹ گئے ہیں انہیں مردہ مت کہنا، یہ اللہ کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ بہت خوش ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ تم سے دگنے خوش ہیں، اس لیے تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہداء تو ادھر ان کے جان نکلتی ہے، اللہ ان کی ارواح کو جنت کے اندر بھیج کے پرندوں کی پوٹوں میں اپنے عرش کے نیچے کندیلوں پہ بٹھا دیتا ہے۔ تو شہادت کی موت تو ایک عظمت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ میں زخمی ہوئے تو کسی شیطان نے یہ خبر اڑا دی کہ نبی کریم شہید کر دیے گئے۔ اس سے بھی بعض لوگ بدظن ہو، بدگمان ہوئے، بددل ہوئے کہ اگر نبی کریم ہی دنیا میں نہیں رہے تو ہمارا کیا، اب لڑنے بڑھنے کا کیا فائدہ، ہم تو آپ کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما محمد الا رسول، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے، افئن مات او قتل، اگر یہ طبی موت فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اپنی ایڑیوں پہ پھڑے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس آیت کے متعلق سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں جب واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت آیا جب آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف تشریف لے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ، لوگ ایسے تھے جیسے بدحواس ہو گئے۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینے کے مضافات میں اپنے گھر میں تشریف لے گئے ہوئے تھے، انہیں وہاں خبر ملی تو گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے
مسجد نبوی میں پہنچے. مسجد نبوی میں ایک جمع غفیر صحابہ کرام کا بھرا ہوا اور سب کے سب اپنے حواس میں نہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. حضرت ابو بکر سب لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے حجرہ عائشہ میں جہاں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے, یہ سید عائشہ کا گھر تھا, وہاں تشریف لے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ایک یمنی دھاری دار چادر میں ڈھکا ہوا تھا. چہرے سے کپڑا اٹھایا اور آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے, اے اللہ کے پیارے حبیب, جو موت آپ پہ آنی تھی آ گئی, آج کے بعد آپ پہ کوئی موت نہیں. آپ واپس پلٹتے ہیں تو مسجد نبوی میں ایک شور مچا ہوا ہے. سمجھ نہیں آ رہی, اتنا بڑا غم برداشت نہیں ہو رہا کہ نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کہتے ہیں, عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نہیں سنتے. پھر کہا بیٹھ جاؤ, نہیں سنتے. پھر ممبر پہ تشریف لائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا. وہاں کھڑے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. یہ اللہ کی تعریف, رسول اللہ کے درود و سلام, یہ ایک ایسی بہت بڑی عظیم بات ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کے کان میں پڑی لوگ خاموش ہوتے گئے. حضرت ابو بکر نے کہا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت. جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے اس کا رب فوت ہو گیا. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا اللہ ہمیشہ زندہ ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جب میں نے یہ سنا تو میرے قدموں نے میرے جسم کو اٹھانے سے انکار کر دیا, میں گر گیا. مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلطی پہ تھا. سیدنا ابو بکر درست فرما رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں پھر ہر بندے کی زبان پہ یہی تھا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اگر آپ شہید کر دیے جائیں یا کبھی موت دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو بھی اپنی ایڑیوں پہ پھرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے. دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے, لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے, پھر دنیا سے تشریف لے گئے. ایک نبی نوح علیہ السلام کے متعلق تو قرآن کہتا ہے کہ 950 سال لوگوں کی تعلیمات کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہے, لوگوں کو حق بات حق رستہ دکھاتے رہے, سب چلے گئے. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, ما کان لبشر من قبلک الخلد, اے میرے پاک پیغمبر آپ سے پہلے میں نے کبھی کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی. افإن مت فهم الخالدون, اگر آپ پہ موت نے وارد ہونا ہے تو پھر میں اور کسی کو کیسے ہمیشہ رکھ سکتا ہوں؟ اگر دنیا میں ہمیشگی کسی کو ملتی تو نبی مکرم یہ حق رکھتے تھے. اگر آپ 63 سال زندگی گزار کے اس دنیا سے تشریف لے گئے, رفیق الاعلی کے پاس پہنچ گئے,
تو آج جو لوگ کہتے ہیں ہماری مجلسوں میں آتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، مجھے بتائیں جو اللہ کی رفاقت میں پہنچ گیا وہ ہماری رفاقت میں کس لیے آئیں گے؟ جبکہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ اگر دنیا وما فیہا کا جو چاہے جتنی زندگی چاہے مل جاتی ہے، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ رفیق الاعلی یعنی اللہ کی رفاقت کو قبول کر لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا وما فیہا کی ہر چیز کو ٹھکرا دیا تھا، اللہ کی رفاقت کو قبول کیا تھا۔ اور آج مولوی ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری مجلس میں تشریف لائے۔ اگر اللہ کے نبی نے ساری دنیا کو ٹھکرا کے اللہ کی رفاقت کو قبول کیا تو وہ اللہ کی رفاقت میں ہے، اللہ کی قربت میں ہے، اللہ کی جنتوں میں ہے، وہ دنیا میں کیوں تشریف لائیں گے؟ وہ کیوں ہر بندے کی قبر میں آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ یہ ایسا جھوٹ ہے جو لوگوں کے سامنے بولا جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو یہ آیت جو پڑھے اگر وہ پھر بھی اسے بات سمجھ نہ آئے تو اسے اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے۔ وما محمد الا رسول، نام لے کے اللہ نے 4 قرآن کریم میں 4 مقام ہیں جہاں رسول اللہ کا نام لیا گیا، اور ہر جگہ ان کے لیے وضاحت ہی دی گئی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه، جو اپنی ایڑیوں پہ پھرے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ وسيجزي الله الشاكرين، اللہ ان قریب بدلہ دے گا شکر کرنے والوں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے اندر جو احکامات دیے ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، اپنی مرضی نہیں، ہمیں ان باتوں کی اطاعت اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔